سر کیونکہ آپ کے پاس ابھی یہ تعلیم کی منسٹری بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے بہت سی باتیں تعلیم کے حوالے سے. اب یہ جو میں نے بتایا کہ 3 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اب ہماری آبادی کا کتنا % بنتا ہے 3 کروڑ، آپ دیکھ سکتے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو پروگرام ہے ایسے نہیں چلے گا، تو ایسے نہیں چلے گا، لیکن چل رہا ہے. اور ہم آئے تھے نا میدان میں پروفیشنل کالجز سے نکل کر، اسی یقین کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نعرہ لگائیں گے ایسے نہیں چلے گا، لیکن ہمیں چلتا کر دیا جاتا ہے ہر بات. بات یہ ہے کہ 2.2 کروڑ 60 لاکھ کی حکومتی فگر ہے، اور شاید 3 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ ایک المیہ ہے. دوسرا المیہ یہ ہے کہ جو تقریباً 6 کروڑ بچے اسکولوں میں ہیں، ان میں سے ہر 5 میں سے 4 بچہ جو ہے وہ جب 10 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو وہ ایک سینٹنس بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ کہلاتی ہے لرننگ پاورٹی. ہمارے یہاں ہے نہیں ترجیحات میں تعلیم ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے. ہم ایک بڑی بے شرمی کے ساتھ اس جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت کہتے ہیں. جاگیردارانہ نظام تو پلتا ہی جہالت پہ ہے، جبر پہ ہے، ظلم پہ ہے، عدم مساوات پہ ہے. تو اس کو تو ایک طرح سے اندیکھا قانونی پروٹیکشن ہے اس ملک پہ. یہ شاید دنیا کا آخری بدنصیب ملک ہے جہاں پہ جاگیردارانہ نظام 17ویں 18ویں صدی کی اصل شکل میں ابھی تک موجود ہے. اور اسی لیے مسئلہ ہے. آپ پوری کوشش کر لیں. ہم نے بڑے معذرت سے کہنا پڑتا ہے، ہم ہی تو ہیں جنہوں نے یہ ٹرمینالوجی دنیا کو متعارف کرائی کہ گھوسٹ اسکول ہوتے ہیں، گھوسٹ ٹیچر ہوتے ہیں، گھوسٹ طالب علم ہوتے ہیں. تو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہر چیز کو. اور یعنی ہم نئے سرے سے دیکھیں گے. دیکھیں پاکستان کے ایوانوں میں کن لوگوں کو ہونا چاہیے؟ پاکستان کے ایوان ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ عام پاکستانیوں کے لیے قوانین بنائے جا سکے. تو کیا آپ کے ایوانوں میں عام پاکستانی ہیں؟ کیا پاکستان کے ایوانوں میں کسانوں کی نمائندگی کسان کر رہا ہے، یا وہ جاگیردار کر رہا ہے جو آج کسان کو پڑھنے نہیں دیتا؟ پاکستان کے ایوانوں میں کیا مزدور کی نمائندگی بھی کوئی کر رہا ہے، یا وہی کر رہا ہے سرمایہ دار؟ اور پاکستان کی عوام بیٹھے ہیں ایوانوں میں، یا خاندان بیٹھے ہیں؟ خاندانوں کی نمائندگی پاکستان کی عوام. ہاں، پاکستان کے ایوانوں میں ایک ٹکڑا ایسا ضرور ہے جہاں پر عام مڈل کلاس کے نوجوان بیٹھتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے بس میں لٹک کے سفر کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل کی جاتی ہے، وہ ہم جیسے لوگ ناقابل قبول ہیں اس پاکستان کی جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے. اور اسی کا شاخسانہ ہے، اسی کی وجہ ہے. اور تعلیم کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، جاگیردارانہ نظام کو پروٹیکشن حاصل ہے. یعنی سر اب میں آپ کی باتوں سے کنکلوڈ کروں کہ آپ ابھی بھی اسٹرگلنگ فیز میں آپ کی پارٹی؟ اللہ کرے ہم ہمیشہ رہیں جناب. جب تک پاکستان اسٹرگلنگ فیز میں ہے تو ہم اس فیز سے کیسے باہر نکل آئیں گے؟ اگر ہمارے تک سارے مسائل، دکھ، درد، ہم پیشہ ور سیاستدان ہیں کیا؟ ہم بھی تو ایک بار الیکشن لڑتے ہیں، دوسری دفعہ نہیں لڑتے ہیں. اور یہ وزارت اس دفعہ بھی مجھے میری مرضی سے تو نہیں ملی ہے، نہ میری مرضی کی ملی ہے. ہم نے تو نہیں چاہا تھا، لیکن پاکستان کی جمہوریت کی دہائی دے کے ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں اس وزارت سے. وزارت کی اس سے خوش بات، وزارت مسئلہ ہے نہیں. ہم نظام سے خوش نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں نظام دشمن ہوتا ہے نا، سب اس کو عوام دشمن کہتے ہیں. اور جب عوام دشمن ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، آپ اس وزارت سے اگر خوش نہیں تو آپ کی وزارت سے خوش ہونے کی بات نہیں ہے. وزارت سے کون خوش ہوگا؟ جب میں نے وزارت مجھے دی گئی ہے اور میں نے اعداد و شمار دیکھے ہیں تو اس میں خوش ہونے کی چیز تھی، پریشان ہونے کی چیز. لیکن سر آپ نے بھی خود ہی فرمایا کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے بسوں میں سفر بھی کیا، جنہوں نے ٹیوشنز پڑھا کے تعلیم مکمل کی، بات نہیں کر رہا ہوں مڈل کلاس طبقے کی بات کر رہے ہیں، بے شمار اسٹوڈنٹس بھی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ایسے لوگوں کو ہی ایوان میں نے یہ سن لیجیے جناب آپ کے پروگرام کے. جی یہ ہے آپ کی پارٹی مڈل کلاس پارٹی. یہ کیوں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میں تعریف کر رہی ہوں اس چیز کی. نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں کیوں ہے نہیں ہونی چاہیے تھی. اب 30 سال سے تو الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ہم لوگ ابھی تک مڈل کلاس کے کیوں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مختلف لوگ ہیں جناب. اس کا مقصد تو پھر سر آپ جیسے لوگ وزارتیں لے کر کچھ بہتر کریں گے نا، کیا ہے، اور لوگوں کو بتائیں گے ایسے نہیں چلے گا. نہیں، اسی لیے پھر مایوسی کیسے؟ جو ایمرجنسی لگوائی ہے نا. ہاں، میں نے اعداد و شمار دیکھے نا، وزیر اعظم کے پاس گیا. اچھا، یہ شرح خواندگی شرمناک حد تک کم ہے. اور یہ والی صورتحال ہے، یہ والا اس وقت کی صورتحال
ڈسپرین کی گولی سے نہیں ہوگی. اس کے لیے ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. آپ تعلیمی ایمرجنسی لگائیں, تعلیمی ایمرجنسی لگائیے, دنیا نے پلٹ کے دیکھا ہے آپ کی طرف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.